السلام علیکم. ہائی گائس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ عمر اکیڈمی میں خوش آمدید. آج ہم آپ کو انتہائی دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں جو کہ ہے پیسے کی کہانی. جی جناب، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ پیسے ہوتے ہیں، یہ نوٹ جو ہوتے ہیں جو پرنٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، یہ آخر آئے کہاں سے؟ اور یہ تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ کیوں نہ اپنے گھر میں ہی یہ کاغذ کے ٹکڑے پرنٹ کر لیں؟ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، کہیں کام وام پہ نہیں جانا پڑے گا، محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ ہم نوٹ اپنے کیوں نہیں پرنٹ کر لیتے؟ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں جن کو قرضہ دینا ہے، اپنی مشینوں سے اپنے نوٹ پرنٹ کریں اور مسئلے کو حل کر لیں. تو یہ سوال یقیناً آپ کے دماغوں میں آتا ہوگا. تو اسی لیے ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں پیسے کی کہانی، کہ پیسہ آیا کہاں سے اور ہم اپنے یہ سارے مسائل اتنی آسانی سے حل کیوں نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پیسے کی تاریخ سے. پیسے کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے. اور شروعات میں جو انسان پیسہ جو تھا، اصل میں پیسے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیسے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ دو بندوں کے درمیان تجارت کرنے میں، ٹریڈنگ کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. جب آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا جب کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کام کے بدلے میں اس کو جو آپ چیز پے کرتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے دونوں بندوں کے لیے. تو اسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پیسہ، یا جس کو ہم انگلش میں منی کہتے ہیں، وہ یوز ہوتا ہے. اچھا، یہاں منی میں اور کرنسی میں ڈفرنس ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. منی جو ہے وہ ایک براڈ سینس میں ورڈ یوز ہوتا ہے مختلف کرنسیز کو شو کرنے کے لیے، جبکہ کرنسی کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص ملک یا کسی خاص علاقے میں پایا جانے والا پیسہ. جیسے اگر میرے پاس ڈالر اکاؤنٹ ہے، میرے پاس ڈالر میں بھی کرنسی ہے، اور میرے پاس پاکستانی روپیز بھی ہیں، ریال بھی ہیں، اور ینس بھی ہیں چائنا کے، پونڈز بھی ہیں برٹش کے. تو یہ کلیکٹیولی ہر ملک کی الگ الگ کرنسی ہے. لیکن اگر انہی کرنسیز کا کلیکشن جو کہ میری دولت کو شو کرے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری ویلتھ یعنی میری منی اتنی ہے. تو شروعات میں انسان نے جب تجارت شروع کری، یعنی جب بالکل اسٹارٹنگ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، انسانوں کے پیشے بڑے سمپل ہوا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے جو شروعات کے جو دو بیٹے تھے، وہ حابیل اور قابیل، تو ایک جو تھا وہ زراعت کے پیشے سے وابستہ تھا، اور دوسرا جو بیٹا تھا وہ شکار وغیرہ کیا کرتا تھا. تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے جو انسانی آبادی جو شروع ہوئی ہے، تو وہ جو ہیں شروع میں کیا کیا کرتے تھے؟ سمپل پیشے اختیار کیا کرتے تھے. ان کے پیشوں کے درمیان آپس میں جو ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی وہ اس طرح سے ہوا کرتی تھی کہ جس کو سامنے والے کی دوسری چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس سے ایکسچینج کر لیا کرتا تھا. انگلش میں اس چیز کو بارٹر سسٹم کہا کرتے ہیں. بارٹر سسٹم کیسے کام کرتا ہے کہ جیسے اگر فرض کریں کہ میرے پاس جو ہے چقندر کا ایک باغ ہے، ٹھیک ہے بھائی، کھیت ہے، تو میں چقندر کے کھیت میں میرے پاس ایکسٹرا چقندر ہے، وہ میں جاؤں گا بازار میں جا کے، اگر مجھے کیلے کھانے کا شوق ہے تو میں کیلے والے کو چقندر دے دوں گا اور اس کے بدلے اس سے کیلے لے لوں گا. اسی طریقے سے کیلے والے کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اگر اس کو مرغی خریدنی ہے، انڈے خریدنے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے اپنے کیلے مرغی والے کو دے گا، اس کے بدلے میں مرغی لے لے گا. تو شروع میں انسانوں کی زندگی سمپل تھی اور وہ اس طریقے سے اپنی چیزوں کو ٹریڈ کیا کرتے تھے. جس کے پاس جو بھی ہنر ہوتا تھا وہ اپنی اس ہنر کی چیزیں دوسرے انسانوں کو دے کر کے ان سے دوسری چیزوں کو ایکسچینج کر لیتا تھا. تو اس سسٹم کو ہم بارٹر سسٹم کہتے تھے. اس وقت کی زندگی بھی بڑی سمپل اور آسان ہوا کرتی تھی. انسانوں کی اتنی ضروریات نہیں تھی، صرف بیسک جو ہے ہمارے پاس کھانے پینے ہی کی جو ہے نا ضروریات ہوا کرتی تھیں، یا پہننے اوڑھنے کی. لیکن جیسے جیسے انسانی آبادی جو ہے بڑھتی گئی اور انسان کے مختلف پیشوں میں اضافہ ہوتا گیا، انسان نے زیادہ سے زیادہ چیزوں میں پروفیشنلزم اختیار کیا، تو پھر اس طریقے سے انسانی لائف بھی ڈیولپ ہوتی گئی. انسانی لائف ڈیولپ ہوتی گئی، انسان کی ضروریات ڈیولپ ہوتی گئیں، تو یہ ٹریڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی گئی، تجارت بھی بڑھتی گئی. اب جب تجارت بڑھی تو یہ بارٹر سسٹم جو انتہائی سمپل سسٹم تھا کہ چیزوں کے بدلے چیزیں دے دیتے تھے، کوئی پیسے کا، کرنسی کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، تو اس میں پھر پرابلمز آنے لگیں. پرابلمز کیا آئیں؟ مثال کے طور پہ فرض کریں اگر کسی انسان کے پاس جو ہے گائے ہیں، تو اب وہ گائے کو ذبح کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کوئی پوری گائے تو نہیں خریدے گا. اب اس میں پیسے کی ڈٹرمنیشن کیسے کی جائے کہ جیسے گائے کا گوشت اگر بیچ رہے ہیں اور سامنے والے کے پاس کیلے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کیلے ایکسچینج کروں، تو پھر ان دونوں کے درمیان تو ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی. اب فرض کریں اگر میرا جو ہے کریلے کا کھیت ہوتا
اور میں جاتا بازار میں چیزیں خریدنے تو زیادہ تر لوگ تو کریلے پہ ناک بناتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کھائیں گے کریلے. تو پھر کیا ہوتا؟ تو پھر میں تو ایکسچینج ہی نہیں کر سکتا تھا اپنی چیزیں. تو یہ بڑا پرابلم تھا کہ بھائی ہر چیز کے بدلے میں ایکسچینج پاسبل نہیں تھا. دوسرا، ایکسچینج کرنے کے لیے کوانٹٹی کون ڈٹرمائن کرے گا کہ ایک گائے کے بدلے کتنی مرغیاں اور ایک گائے کے بدلے کتنے کیلے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم تھا کہ اس میں کوئی ڈویزیبل یونٹس بارٹر سسٹم میں ڈیفائن نہیں کیے جا سکتے تھے آسانی سے. پھر تیسرا بڑا ڈیفیکٹ بارٹر سسٹم کا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ایکیومولیشن آف ویلتھ پاسبل نہیں تھا. آپ اپنی دولت کو جمع نہیں کر سکتے. جمع کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس بھینسیں ہیں تو وہ بھینس کی تو ایک لائف ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد اس نے ویسے انتقال کر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سارے جو ہیں بارٹر سسٹم کے ڈیفیکٹس ہے، جس کی وجہ سے انسانوں نے سوچا کہ اب ہمیں اگر تجارت کرنی ہے یا لوگوں سے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کوئی دوسرا سسٹم چاہیے. اچھا بھائی، بارٹر سسٹم کے بعد پیسے کی جو دوسری سب سے بڑی شکل آئی تھی وہ تھی کوائنز کی صورت میں. یہ وہ دور تھا جب انسانوں نے مختلف قسم کے دنیا میں میٹلز دریافت کیے تھے. تو ان میٹلز کو جو ہے یوز کیا جاتا تھا، پھر کرنسی کے طور پہ، پیسے کے طور پہ جو ہے میٹلز کو یوز کیا جاتا تھا. اور وہ چونکہ میٹل جو تھا وہ ایک ایسی چیز ہوتی تھی جس سے مختلف ضرورت کی چیزیں بنائی جا سکتی تھیں. جیسے کہ اگر سب سے پہلے آئرن کے میٹلز جو ہیں وہ یوز ہوتے تھے کوائنس، تو آئرن ایک ایسا میٹل ہے جس کو پگھلا کر کے آپ اس سے چاہیں تو تلوار بنا لیں، چھری بنا لیں، یا گھر کا کوئی برتن بنا لیں. تو اس کے ملٹیپل یوزز تھے. تو اس لیے وہ میٹل جو تھا اس کے مختلف جو ہیں یوزز کی وجہ سے وہ سب کے لیے جنرلی ایکسیپٹیبل تھا. تو لوگ اس کی کوائنس بنا کے اس کو کرنسی کے طور پہ یوز کیا کرتے تھے. اور اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے ہر چیز کی ایک اسٹینڈرڈ پرائس رکھ دی کہ جو ہے ایک انڈا جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2 سکوں کا ہوگا. تو وہ پھر ایک جنرل ایک ویلیو ایکسیپٹیبل ہوگا کہ بھائی 2 سکے دو گے ایک انڈا مل جائے گا، 10 سکے دو گے مرغی مل جائے گی. تو اس طرح سے یہ ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا ہمارے پاس کرنسی کا. لیکن اس وقت کے جو شروعاتی دور کے جو ہمارے پاس کوائنس تھے وہ چونکہ اس وقت انسان ابھی سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تو جو شروع کے جو میٹلز تھے ان کے اندر ایک برائی تھی، وہ یہ تھی کہ میٹلز کو آپ کو پتہ ہے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو جو لوگ اپنا جو ہیں سکے وغیرہ جمع کرتے تھے، دولت یعنی ویلتھ ایکیومولیشن سکوں کی صورت میں کرتے تھے کہ ہم فیوچر میں یوز کریں گے یا کسی کو فیوچر میں پیمنٹ کر دیں گے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو ہے ایک سے دوسرے ہاتھ میں جاتے جاتے اور کچھ عرصے بعد ان سکوں کی چمک ختم ہو جاتی تھی، ان میں زنگ لگ جاتا تھا. زنگ لگے ہوئے سکوں کی مارکیٹ میں زیادہ ویلیو نہیں ہوتی تھی، یعنی لوگ ان کو نئے سکوں کے بدلے میں ایکسچینج کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو اس سے ہوا یہ کہ جو لوگ جنہوں نے ویلتھ ایکیومولیٹ کی تھی، جن کے پاس سکے جمع تھے زیادہ، اب اگر اس میں زنگ لگ گیا تو وہ ان کی دولت جو تھی وہ آدھی قیمت کی رہ گئی، کیونکہ ایسے زنگ لگے سکوں کو لوگ بہت کم قیمت میں لیتے تھے، زیادہ سکے دے کر کے چیز مہنگی لینی پڑتی تھی. تو پھر جو ہے یہ کوائن سسٹم فیل ہو گیا. پھر انسان نے سوچا کوئی ایسا میٹل جس پہ زنگ نہ لگے، جس کی ویلیو ہمیشہ سیم رہے، تو وہ آئیڈیل کرنسی ہو جائے گی، پھر اس میں ساری ٹرانزیکشنز کی جا سکتی ہیں. تو پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ فیز آتا ہے وہ سب سے آئیڈیل کرنسی جس کو کہا جاتا ہے دنیا میں آج تک، وہ ہے گولڈ کی کرنسی. گولڈ کی کرنسی کی یہ خاصیت تھی کہ اس کو کبھی زنگ نہیں لگتا. گولڈ ایک ایسا میٹل ہے کہ اس میں کبھی بھی آپ اسے سمندر کے اندر دبا دیں یا چھت پہ کھلا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے بھائی، یا آپ اس کو جتنے بھی ہاتھوں میں ایکسچینج کر لیں، اس کی شائننگ بالکل بھی ڈل نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کوروژن کے لیے سب سے زیادہ ریزسٹنس رکھتا ہے. اسی لیے گولڈ جو تھا وہ ایک ایسا میٹل بن کے ابھرا جو کہ آئیڈیلی سب کے لیے ایکسیپٹیبل تھا کہ اس کی شائن کبھی بھی جو ہے کم نہیں ہوتی، اور اس کے بھی ملٹیپل یوزز ہیں. اس سے سب سے زیادہ تو جیولری بنائی جاتی تھی کیونکہ وہ عورتوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتا تھا، تو وہ جو ہے اس کی بڑی ہائی ڈیمانڈ تھی، سب کے لیے جنرلی ایکسیپٹیبل تھا اور ملٹیپل یوزز تھے. بادشاہوں اور امیروں کے لیے زیادہ اٹریکٹیو تھا کہ وہ اسے اپنی دولت کو شو کرنے کے لیے تاج بنوایا کرتے تھے. تو گولڈ دنیا میں سب سے آئیڈیل کرنسی بن کے آیا. دوسری بات یہ کہ گولڈ کا ایک یہ تھا کہ اس خاصیت کے دنیا میں اس کی کوانٹٹی لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو لمیٹڈ کوانٹٹی کے لیے آپ کو گولڈ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آپ اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے، اس کو نکال کر کے پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو بھی کھدائی کرتے ہیں نکالتے ہیں اس پہ خرچہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر جو گولڈ کی قیمت ہوتی ہے وہ بالکل ہمیشہ ایک ریئل ویلیو کو شو کر رہی ہوتی ہے کہ اس پر کتنا محنت کی گئی ہے، اس پہ کتنی لیبر لگی ہے. اور کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی دولت جو ہے
بنا ڈھونڈے یا بنا محنت کیے کریٹ نہیں کر سکتے. یعنی دولت کا اور محنت کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ تھا گولڈ کی کرنسی کے ساتھ. تو جتنی محنت کرو گے، جتنا گولڈ ڈھونڈو گے، اتنی زیادہ تمہاری ویلتھ کریٹ ہوگی. ٹھیک. لیکن کچھ عرصے بعد ہوتا یہ ہے گولڈ کے ساتھ، گولڈ جن کو اردو میں اشرفیاں بھی کہا جاتا تھا، پرانی کہانیوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لوگ اشرفیاں لے کر کے ادھر ادھر ٹریڈنگ کے لیے جاتے تھے. تو گولڈ میٹل ہے اور وہ ہیوی ہوتا ہے. تو اگر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اپنی کرنسی اشرفیوں کی صورت میں ایک الگ سے تھیلی، ایک پڑیا بنا کر کے اپنے ساتھ رکھنی پڑتی تھی. اور زیادہ بڑے لیول پر اگر تجارت کرنی ہوتی تھی تو گولڈ بہت بھاری ہوتا تھا، تو بکسوں میں ادھر سے ادھر جو ہے لکڑی کے شفٹ کرنا پڑتا تھا. تو یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن پرابلم تھا گولڈ کے ساتھ، جس کی وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ یار ان کو جو ہے ادھر سے ادھر کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. سکوں کو تو کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کریں کہ جو کہ ہمارے پاس گولڈ کی ٹرانسپورٹیشن میں اور پیمنٹ کرنے میں آسانی کریٹ کر سکے. اب یہاں گولڈ سے ہم پیپر کرنسی پر کیسے آئے، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے. اس کے لیے میں آپ کو جو ہے ایک شیخ صاحب کی مدد سے کہانی سمجھاتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے، کہ ہم گولڈ کرنسی سے پیپر کرنسی آخر کیسے آئی. پھر دیکھیں، گولڈ کی ٹرانسپورٹیشن میں نے کہا کہ بھاری ہونے کی وجہ سے ذرا اس کے ساتھ رسک ہوا کرتے تھے کہ وہ جو ہے الگ سے آپ کو اپنے کپڑوں میں جیبیں لگوانی پڑتی، ہاتھ جیبیں تو نہیں بلکہ ہاتھ میں ہی آپ کو جو ہے نا شاپرز لے کے جانے پڑتے. تو ہم نے کیا یہ کہ جو بڑے بڑے تاجر وغیرہ تھے ان کے پاس گولڈ رکھواتے تھے اور ان سے جو ہے ایک رسید بنوا لیتے تھے جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ بھائی میں نے آپ کو اتنے سونے کے سکے دیے. اب اس رسید کو لے کر کے لوگ بجائے اس کے جاتے ضرورت پڑنے پہ گولڈ نکلواتے، وہ رسید لوگ آگے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر کر دیتے کہ میرے پیسے نا شیخ صاحب کے پاس رکھے ہوئے گولڈ کے، اور تم یہ رسید لے کر کے جاؤ اور ان سے پیسے نکلوا لو. تو شیخ صاحب اس طرح سے بن گئے گولڈ اسمتھ. گولڈ اسمتھ ایک ایسے بندے ہوتے تھے جو کہ سونا رکھتے تھے لوگوں کا حفاظت کے لیے، اور اس کے بدلے میں ان کو رسیدیں ایشو کر دیتے تھے کہ جی ہاں ہم آپ کا اتنا سونا ہمارے پاس سیف رکھا ہوا. اب شیخ صاحب فری میں تو یہ کام کرتے نہیں تھے. شیخ صاحب نے کہا یار میں پاگل ہوں جو تم لوگوں کا سونا سنبھال کر کے رکھوں میں. ٹھیک ہے بھائی، اب زیادہ لوگ آ گئے تو شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ میں ایسے فری میں نہیں رکھوں گا. تو لوگوں نے پھر شیخ صاحب کو جو ہے اس کے لیے اجرت دینا شروع کر دی. یعنی کہ ان سے کہا کہ اچھا ہم آپ کو جو ہے مہینے پہ 1-2 سونے کے سکے دے دیا کریں گے، آپ بس ان کی جو ہے نا ذرا حفاظت کر لیا کریں. اور اب یہ بڑا زبردست طریقہ نکلا. شیخ صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے اب صحیح ہے. تو شیخ صاحب کے پاس ایک طریقے سے فری میں دولت آنے لگی ان کی سروسز کے لیے کہ وہ لوگوں کا سونا جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کے بدلے میں رسیدیں ایشو کرتے تھے. اور لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ ان رسیدوں ہی سے پھر آگے چل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے رہتے تھے. کوئی اپنا سونا زیادہ تر لینے لوگ شیخ صاحب کے پاس نہیں جاتے تھے اور رسیدوں ہی کو ایک سے دوسرے لوگوں کو دے کر کے آگے کے معاملات طے کرتے رہتے تھے. اب سوچیں شیخ صاحب کے پاس تو سونے کا انبار لگ گیا. کافی لوگوں نے جب سونا رکھوا کے رسیدیں لینا شروع کر دیں تو شیخ صاحب نے جو ہے دیکھا کہ ان کا تو کمرہ پورا سونے سے بھر گیا. تو انہوں نے ایک چیز نوٹ کری کہ لوگ سونا رکھواتے زیادہ ہیں لیکن واپس لینے کے لیے وہی لوگ بار بار نہیں آتے. یعنی کہ وہ جتنے لوگوں نے رسیدیں لی ہیں مجھ سے مارکیٹ کے اندر وہی رسیدیں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے رہتے ہیں اور جو سونا میرے پاس رکھواتے ہیں اس کو واپس طلب کرنے نہیں آتے. تو اب شیخ صاحب کے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ یار کیوں نہ یار ان کو کیا پتہ چلے گا اگر میں اس میں سے کچھ سونا اپنے ذاتی استعمال میں لے آؤں، یہ لوگ تو مانگنے ہی نہیں آتے. تو شیخ صاحب نے کیا یہ کہ کچھ سونا چھوڑ کر کے باقی جو سونا تھا وہ اپنے کچھ کاروبار میں لگا دیا، کچھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لگا دیا، گھر بڑا کر لیا، محل بنوا لیا. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ شیخ صاحب لالچی ہوتے گئے اور انہوں نے یہ ساری حرکتیں شروع کر دیں. شیخ صاحب کی دولت کو دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے لوگوں نے اس طریقے کا کام شروع کر دیا کہ وہ بھی بہت سے تاجر جو ہیں وہ رسیدیں ایشو کرتے تھے اور جو ہے سونا رکھ لیا کرتے تھے. پھر جیسے کہتے ہیں کہ نا لالچ بری بلا ہے، تو وہ یوا شیخ صاحب کے ساتھ بھی جو ہے نا اس بلا چمٹ گئی شیخ صاحب کو. اور شیخ صاحب کو جو ہے نا کچھ بزنسز میں نا بہت زیادہ نقصان ہو گیا، ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان ہو گیا کہ ان کے حالات جو ہے نا ذرا تھوڑے خراب ہو گئے. اب جب حالات خراب ہوئے کچھ تو لوگوں نے جو ہے نا لوگوں کے بھی حالات خراب ہوئے کچھ، مطلب جنگوں وغیرہ کی وجہ سے، یا جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس میں ہماری ملک کی معیشت ٹھپ بیٹھی ہوئی ہے. تو اسی طرح کچھ برے حالات جو ہیں شیخ صاحب کے بھی علاقے میں آئے. تو لوگوں نے کہا کہ یار اب جو ہے نا ابھی اپنا پیسہ نکلوا لیتے ہیں شیخ صاحب سے اور کسی دوسری جگہ چل کے ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کسی دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ لوگ جو ہیں شیخ صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی مجھے پیسہ نکلوانا ہے.
اب آہستہ آہستہ کر کے جب ایک دو لوگ آئے تو کچھ لوگوں نے زیادہ پیمنٹ مانگی، تو شیخ صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے اس وقت کرنسی کے، تو شیخ صاحب نے جو ہے نا ان کو ٹوپی ووپی دے دی کہ بھائی میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں. اور اس طرح سے جو ہے شیخ صاحب نے کہا کہ بھائی اب اگر لوگ میرے پاس آئے نکلوانے اور مجھے تو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ میں ان لوگوں کا قرض ادا نہیں کر سکتا، یعنی جو ان کی چیز ہے جو ان کا حق ہے وہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میں نے سارا یوز کر لیا. تو شیخ صاحب نے راتوں رات بوریا بستر گول سارا جو کچھ بھی بچا ہوا تھا وہ سب لے کے بھاگ گئے. اب ایک شیخ صاحب کے بھاگنے سے جب اگلے دن پتہ چلا کہ بھائی شیخ صاحب تو علاقے سے آؤٹ ہو گئے، ساری دولت لے کے، تو جن جن کا سونا رکھا ہوا تھا اب وہ سر پہ پیر رکھ کے بھاگے، بھائی کدھر ہے شیخ بھائی، ڈھونڈو اس کو. اب شیخ صاحب کی وجہ سے، ان کے اس فراڈ کرنے کی وجہ سے باقی لوگ جو تھے ان کی بھی شامت آئی، لوگ ان کے پاس بھی پہنچ گئے، بھائی نکالو ہمارا سارا سونے کا سکہ وکہ جتنا بھی تم نے رکھا ہوا ہے. اب باقی لوگوں نے بھی شیخ صاحب کی طرح یہ حرکت شروع کر دی تھی. تو اب ہوا یہ کہ اب ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، بھائی کافی لوگوں کی جو ہے نا جو بھی پراپرٹی وغیرہ تھی جلاؤ گراؤ. اور تو اس میں جو ہے اس سارے دنگے فساد کے اندر جو اس علاقے کے جو بادشاہ تھے وہ سارے پہنچ گئے وہاں پہ، وہ مطلب بادشاہ کے جو سپاہی تھے وہ پہنچ گئے. بادشاہ تو محل میں ہوتا ہے، وہ تو کھیل کود کر رہے تھے، تو ان کے سپاہی پہنچ گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، کیوں اتنا جھگڑا ہو رہا ہے. تو وہ سارا جھگڑا پھر لے کر کے بادشاہ سلامت کے پاس گئے کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں اس طریقے سے ہم رسیدوں پہ تجارت کر رہے تھے، اور ایک جو ہے شیخ صاحب 9-11 ہو گئے، اور جو باقی لوگ ہیں گولڈ اسمتھ وغیرہ ان سب کے پاس جو ہے نا ہمارا دینے کو سونا ہے نہیں، اور بہت سے لوگ کھا چکے ہیں، تو اس لیے ان کی جو ہے صفائی ہو رہی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی. اب بادشاہ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی کہ یار میری اجازت کے بغیر یہ لوگ اتنا بڑا گیم کھیل رہے تھے مارکیٹ کے اندر، یہ کنسیپٹ تو بڑا اچھا ہے، تجارت میں آسانی ہو رہی تھی لوگوں سے، لیکن اس طرح سے لوگوں کو ڈیفراڈ نہ کریں. تو اس کے لیے بادشاہ نے کیا یہ کہ باقی تمام جتنی بھی رسیدیں تھیں ان رسیدوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی گولڈ اسمتھ یا کوئی بھی شیخ صاحب اب اپنی مرضی سے رسید ایشو نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی لوگ کسی بھی انسان کے پاس سونا جمع نہیں کروائیں گے، بلکہ اس کے لیے یہ رسیدوں کا سسٹم ہے بہت اچھا، تجارت میں بڑی آسانی ہوتی ہے اس سے. تو لہٰذا کریں گے یہ کہ سب اپنا اپنا سونا بادشاہ کے پاس رکھوائیں گے، اور چونکہ بادشاہ کہیں بھاگ نہیں سکتا اس ملک مملکت کو چھوڑ کے، تو لہٰذا بادشاہ کا ٹرسٹ بھی بڑے ہائی لیول پہ قائم ہوگا، اور بادشاہ کی جو رسید ہوگی وہ اس پورے علاقے میں سرکولیٹ کر سکتی ہے، سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہوگی.